بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر بہت خوش ہے، بہت مطمئن ہے۔ کس بات سے خوش ہیں اور کس بات سے مطمئن ہے؟ اور دوسری طرف جناب خدیجہ شاہ کی واپسی ہو گئی ہے۔ وہ واپس کہاں آئی ہیں، کیا کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں؟ اور ایک اور جانب دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری صاحب دونوں سیم پیج پر آ گئے ہیں۔ ان دونوں کے پیج میں کیا ڈفرنس تھا اور کس پیج پر آ گیا ہے؟ اور وزیر اعظم پاکستان کے کینڈیڈیٹ زیادہ سٹرونگ کون ہیں؟ ویسے تو نواز شریف ہی لگتے ہیں، لیکن کچھ اور بھی امیدوار ہیں جو زیادہ سٹرونگ امیدوار نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ایک صحافی کی پہلی، دوسری اور تیسری بیوی کی کیا کہانی ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی چلی اور بہت شور مچا، تو وہ ہے اشفاق ستی صاحب، اور ان کی دوسری بیوی کی تصاویر ریلیز ہوئیں اور کچھ کہانی بنی کہ ان پہ تشدد کیا گیا ہے۔ اچھا، ڈومیسٹک وائلنس ظاہر ہے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہمارے ہاں، لیکن چونکہ یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، خواتین پر تشدد، ان کے ساتھ زیادتی، ان کے ساتھ ظلم، یہ چونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس بڑا کامن سی صورت میں موجود ہے، تو جب بھی ایسی کوئی خبر آتی ہے تو فوراً اس پر ہم یقین کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اور خاص طور پر جب کسی خاتون پہ تشدد ہو، خاتون ایک پسا ہوا طبقہ ہے، مطلب یہ ایک ریالٹی ہے۔ خواتین کے تمام تر حقوق کے باوجود وہ ہمارے قانون میں ہوں، وہ ہمارے ریلیجن کے حوالے سے ہیں، ساری چیزوں کے باوجود ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہماری جیسی سوسائٹیز میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں خواتین پر تشدد اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اشفاق ستی صاحب کی بھی ایک بیوی کی تصویر آئی اور پھر بعد میں خبریں آنی شروع ہوئی کہ یہ ان کی دوسری بیوی ہے، اور ان پہ وہ جھگڑا اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تیسری بیوی کے گھر لے گئے تھے اور وہ اس پہ ناراض تھی۔ اچھا، بڑے عجیب سی باتیں لگتی ہیں ہمارے ہاں۔ اگین یہ بھی ریلیجس اجازت اور ٹریڈیشنلی ساری جو ہمارے آس پاس موجود ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی شادیوں کے باوجود بھی ابھی بھی اس بات کو بڑا عجیب سا سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے کچھ بہت سے ملکوں میں تو یہ صورتحال اور بھی مختلف ہے، لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں بھی اس کو تھوڑا سا عجیب سمجھا جاتا ہے۔ تو تیسری شادی سن کے تو ویسے ہی وہ لگا نا کہ پھر تو لازمی بات ہے کہ وہ جو ظالم آدمی ہے وہ اشفاق ستی ہی ہوگا اور وہ خاتون ہی مظلوم ہوگی۔ لیکن بہرحال اب اس کی تفصیلات آئی ہیں کہ خاتون کا تھوڑا سا سائیکو ایشوز ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں سائیکو ایشو کی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا بھر میں کسی کو بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں اور اس کو وہ بطور ایک بیماری کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کا علاج کرایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے بتانا یا اس کا علاج کرانا۔ ظاہر ہے کسی کو بتائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تبھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو محترم کی پہلی بیوی کے بعد وہ دوسری شادی اس کنڈیشن پر ہوئی تھی کہ وہ ان کے بچوں کو ان کا ٹیک کیئر کریں گی، ان کا خیال رکھیں گی۔ اچھا، اگر وہ اب کیا کہا جائے، اگر اس ایگریمنٹ پر ہوئی تھی تو پھر ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ خاتون تھوڑا سا مینٹلی اپسیٹ ہیں شاید، اور وہ اس پر اب تشدد اور خود کو زخمی کرنا اور اس طرح کی ساری باتیں، اب کہانی یہ نکلی ہے۔ اور وہ بچوں کو پھر ظاہر ہے پھر تیسری بیوی اس کام کے لیے، اور انہوں نے خود ہی اجازت دی کہ آپ اس کام کے لیے ایک اور شادی کر لیں۔ تو ہماری سوسائٹی کے جو مسائل ہیں وہ بڑے گمبھیر سے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے ہر کیس میں، انڈیویجول کیس میں، والدین اور ان کے فیملی ممبرز اور اوورآل حکومت کی طرف سے اس پہ اویئرنیس کریٹ کی جا سکتی ہے کہ مسائل کو کس طرح حل کرنا چاہیے، اور تعلیمی اداروں میں ہمیں تعلیم کے حوالے سے ہونا چاہیے، اور ہمارے علماء کرام کو جو مذہبی اسکالرز ہیں ان کو بھی اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں میں مزید اویئرنیس پیدا کریں۔ اچھا، وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے کچھ لوگ ہنسی مذاق میں 2 4 اور 8 شادیوں کی باتیں کرتے ہیں، میں اس قسم کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو مسائل ہیں ظاہر ہے جب کیس ٹو کیس ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ ایک عجیب و غریب سی جو کہانی چل رہی تھی اس کا ڈراپ سین یہ ہو رہا ہے کہ وہ تشدد کا کیس نہیں ہے، لیکن جہاں بھی تشدد کی بات ہوگی وہ ظاہر ہے یقیناً قابل مذمت ہے۔ وہ خواتین پر ہو ڈیفینیٹلی قابل مذمت ہے، وہ بچوں پر ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، وہ مدرسے میں ہو، کہیں بھی ہو۔ اچھا، ہمارے یہاں بھی جنرلی اس کو مدرسوں سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، لیکن یقین مانیں اسکولوں میں بھی، سرکاری ہوں یا پرائیویٹ، ایون ایسے کیسز وقتاً فوقتاً سامنے آتے ہیں جو بڑے افسوسناک اور شرمناک ہوتے ہیں۔ تو تشدد کسی بھی صورت میں
اس کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، نہ اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف تشدد اور یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے حوالے سے ایک بڑی کہانی بنی، اور کہانی کیا بنی، ہمارے سامنے ایک بڑا کیس ہے جس میں پورے ملک کی نہ صرف بدنامی ہوئی بلکہ ایک ایسی کوشش تھی جو خدا نہ خواستہ کامیاب ہوتی تو شاید ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ بہرحال اس کے بعد لوگ پکڑے گئے، کیسز بھی بھگت رہے ہیں، سارے چل رہے ہیں، لیکن انہی کیسز میں ایک یونیک سی مثال ہے خدیجہ شاہ کی۔ خدیجہ شاہ کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کے کانٹیکٹس دیکھیں، اس کی ایسوسیشنز دیکھیں لوگوں کے ساتھ، بڑے آفیسرز کے ساتھ، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ جو نا انٹچیبل والے کیٹیگری میں تھی، لیکن انہوں نے باقاعدہ جیل میں رہیں، ساری حراست میں رہیں، اور فائنلی انہیں اجازت بھی، بلکہ یوں کہ معافی بھی مل گئی۔ اچھا، وہ ان کا امریکن پاسپورٹ بھی تھا، ایک وہ بھی بات چلتی رہی کہ وہاں سے بھی کچھ پریشر تھا، جو مجھے نہیں لگتا، ویسے پرسنلی میں نہیں سمجھتا کہ یہ امریکن اس کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ امریکنز ہماری چیزوں میں جس حد تک انوالو ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کیس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی چیز تھی، یہ لوکل ہی ساری سیٹنگ ہوئی ہے۔ بہرحال ان کی واپسی ہو گئی ہے، ان کی واپسی یہ ہوئی ہے کہ وہ پالیٹکس کو چھوڑ کر اپنا پرانا پروفیشن جو ہے فیشن ڈیزائننگ میں لوٹ گئی ہیں، مطلب اپنی وہ نارمل زندگی کی طرف جا رہی ہیں، اور ان کا پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چاہنے والوں سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، وہ اپنی نارمل زندگی گزارنا چاہ رہی ہیں۔ اچھا، کچھ اور لوگ بھی ہیں، ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، فواد چودھری اگر جیل میں ہیں، شیخ رشید صاحب پھر مصیبتوں میں ہیں، تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسد عمر صاحب بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں، بڑے مزے سے، ان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے کہا اچھا جی السلام علیکم میں چھوڑ رہا ہوں اور واپس جا رہا ہوں۔ تو یہ واپسیاں جو ہے نا خدیجہ شاہ کی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی واپسی ہے، اور یہ ابھی پروسیس چلتا رہنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ بھی کچھ لوگ، جیسے کچھ لوگوں نے الیکشن سے دستبرداری ہوئی، حماد اظہر ہوئے، کچھ اور لوگ ہوئے، تو ظاہر ہے وہ لوگ سامنے نہیں آ سکتے ورنہ پکڑے جائیں گے، اندر چلے جائیں گے، انہیں پتہ ہے ان کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، کیسے کیسز چل رہے ہیں، تو ان سے بھاگ رہے ہیں۔ اگرچہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کتنی دیر بھاگا جا سکتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے، لیکن چلے بہرحال وہ اپنے والی کوشش کر لیں۔ اور لیکن سب لوگوں کو ایک سافٹ کارنر نظر آیا ہے، یہ جو بشرا بی بی گھر گئی ہیں نا، جیل قرار دیا گیا ان کے گھر کو، سب جیل قرار دے کے، اور انہیں بنی گالہ میں جو شفٹ کیا گیا ہے اس پہ تھوڑا سا لوگوں کو لگے گا کہ شاید کہیں ڈیل ہونے کی گنجائش موجود ہے۔ ایک خدیجہ شاہ پہلے ان کو معافی مل گئی، اور اب بشرا بی بی، ہاں الیکشن کرا رہے ہیں پی ٹی آئی والے 5 فروری کو جب ہم یوم کشمیر منا رہے ہوں گے، چھٹی کا دن ہے، تو انہوں نے الیکشن کا اعلان کر دیا، اگرچہ پھر وہی جلدی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کل انہوں نے اعلان کیا ہے 1 جنوری کو، اور 1 فروری کو، اور 5 فروری کو وہ الیکشن کرا رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہی سارا پروسیجر کمپلیٹ کرنے میں، لسٹیں، اناؤنسمنٹ، فیس جمع کرانا، کاغذات نامزدگی جمع کرانا، ان چیزوں میں شاید کہیں پھر وہ مس نہ کر جائیں۔ لیکن بار جو باخبر ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس ملے گا بس الیکشن کے بعد۔ اچھا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ظاہر ہے الیکشن کی حد تک تو نہیں ہے، 5 تاریخ کو جب وہ الیکشن کرا دیں گے، اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن میں جائیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے کرا دیے ہیں، ہمیں الیکشن وہ واپس دیں، اس میں پھر تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، ظاہر ہے وہ پھر الیکشن کے بعد ہوگا۔ یا کیا ان کے لیے الیکشن روکے جا سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے، ڈیلے کرنا اور آگے جانا وہ ساری کہانی نہیں ہے، لیکن ہاں انہیں الیکشن کے بعد بلے کا انتخابی نشان واپس مل جائے گا۔ یہ بات بھی جو لوگ ہیں نا وہ کانٹیکٹس والے جو مل رہے ہوتے ہیں بڑے ٹاپ لیول پہ پوزیشن پہ، وہ کہتے ہیں ہاں مل جائے گا الیکشن کے بعد، ہمیں کیا مسئلہ ہے، انہیں وہ اپنی فارمیلٹیز پوری کر دیں، ریکوائرمنٹس پوری کر دیں تو بلے کا نشان واپس لے لیں، تو بلے کا نشان بھی مل جائے گا، اور کچھ چیزوں میں شاید انہیں ریلیف بھی ملنے کی امید ہے کچھ لوگوں کو، مجھے نہیں لگتا کہ امید ہے، لیکن بہرحال انہیں لگتا ہے۔ تو اسی طرح دوسری پارٹیوں کو بھی لگ رہا ہے کہ ہم حکومت میں آ رہے ہیں، ایک طرف تو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اپنی کیمپین چلا رہے ہیں اور بڑا کانفیڈنس کے ساتھ۔ اب نواز شریف صاحب میں نا بڑا کانفیڈنس آ گیا ہے، جو شروع میں کانفیڈنس تو تھا وہ پبلک نہیں ہو رہا تھا، وہ پبلک میں آ نہیں رہے تھے، اب وہ پبلک میں آنا شروع ہو گئے ہیں، کے پی میں جا کے وہ چٹکلے بھی سناتے ہیں، وہ مذاق بھی کرتے ہیں، وہ لائٹر موڈ میں بھی بات کرتے ہیں، اور وہ حشاش بشاش اسمائلنگ فیس کے ساتھ خوش اب وہ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یار لوگوں کا کہنا ہے کہ گیم چل رہی ہے کہ میاں صاحب کو وزارت عظمیٰ نہ دی جائے، اس کی وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں نمبر تھوڑا سا کم ہوگا جو ان کے ایم این ایز جیتیں گے، اور پھر باقی پارٹیوں سے مل جل کے چونکہ حکومت بنانی ہے، اور ایس آئی ایف سی بھی ہے،
اچھا یہ وہ بات ہے جو میں آپ سے کئی مرتبہ کر چکا ہوں. کامران خان صاحب اپنے دی گریٹ کامران خان صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ ڈیٹیل سے لکھتے بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا جی بس شہباز شریف کی لاٹری نکلنے لگی ہے کیونکہ وہ نمبرز کم ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کے بنانی ہے حکومت, وہ بیساکھیوں کے سہارے اور سہاروں والی حکومت اور SIFC کا سہارا, تو میاں صاحب خود نہیں قبول کریں گے. یہ فیصلہ ہو گیا ہے, میاں صاحب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں گے اور اس کے بدلے میں مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے گا, اور پھر اگلے الیکشن میں یعنی 2029 میں وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوگی. ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ساری پلاننگ کرنی چاہیے فور شیور, لیکن ساتھ ساتھ انہیں عوام کے لیے بھی کرنی چاہیے. جہاں وہ 2029 کے لیے اپنے وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ سوچتے ہیں, وہاں انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 2029 میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. میں اور آپ, ہم عوام, ہم پاکستان کے 24 کروڑ لوگ, ہم کہاں کھڑے ہوں گے, ہماری حالت کیا ہوگی, ہماری اکانومی کس پوزیشن پہ ہوگی, ہمارے بجلی اور گیس اور باقی یوٹیلیٹیز کے چارجز کیا ہوں گے, اور ہماری ایوریج انکم کیا ہوگی جس کے ساتھ ہم نے وہ پے بیک کرنی ہے ساری چیزیں. یہ ساری چیزیں بھی انہیں سوچنی چاہیے. اور ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب سیم پیج پر آ گئے ہیں. دونوں اب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ مل کے ہم نے حکومت نہیں بنانی, نون لیگ کے ساتھ نہیں بنانی. کیا واقعی ایسا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن کے بعد ساری پارٹیز اکٹھی ہوں گی حکومت میں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, وہ نا کہ اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے, سب ہنسی خوشی رہیں گے. ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ اس طرح سے پریشرائز کر کے جب وہ ایک اچھے نمبر کے ساتھ ہوں گے مقابلے میں, تو آصف زرداری صاحب کے لیے صدر پاکستان کی سیٹ حاصل کر لی جائے. اچھا بہت ساری نیگوسیشنز ہوں گی, بٹ اٹ آل ڈپینڈز کہ 8 فروری کی رات کو نتائج کیا آتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ 8 فروری کو میں آپ ہم سب نکل کے جو ووٹ ڈالیں گے وہ کیا فیصلہ دیں گے. PTI تو نظر آ رہا ہے نا, فی الحال تو یہ نظر آ رہا ہے. بڑی بات ہوگی اگر وہ اپنے تمام ووٹرز کو نکال لائے, اگر PTI والے اپنے تمام ووٹرز کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں, جو آج کی تاریخ تک نہیں لگ رہا مجھے, تو پھر رزلٹ مختلف ہو سکتا ہے. ادروائز تو پھر مقابلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ڈھیر سارے آزاد. اچھا اور پھر IPP کی انٹری ہوگی, پھر کون کس کی طرف جائے گا, کیا ہوگا, یہ ایک الگ کہانی ہوگی. اور بقول وجاہت مسعود صاحب کے آزاد امیدوار اتنے بھی آزاد نہیں ہوں گے. پیسے بھی ملیں گے انہیں, لوگوں نے سوچا ہوا ہے کچھ ڈیل شیل بھی ہوئے گی, سارا کچھ ہوگا, لیکن وہ اتنے بھی آزاد نہیں ہوں گے. آپ خود سمجھ جائیں نا. لیکن ساری باتوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کچھ دوست ہیں, ذرا ظاہر ہے وہ بڑے امپورٹنٹ لوگ ہی ہوں گے جو آرمی چیف سے بھی مل سکتے ہیں, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حافظ صاحب بہت خوش ہے اور بہت مطمئن ہے. اچھا کس بات سے خوش ہے اور مطمئن ہے؟ وہ مطمئن اس بات سے ہے کہ ہم ٹھیک ٹریک پر جا رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل حکومت بن جائے گی اور ساری چیزیں سموتھ چلیں گی. ہماری اکانومی کے لیے جو پلاننگ ہو رہی ہے فیوچر کے لیے, جس طرح سے ڈیزائن کی جا رہی ہیں چیزیں, تو وہ جو بھی حکومت آئے گی ان کا خیال یہ کہ پاکستان صحیح ٹریک پر آ گیا اور اب ہم صحیح راستے پر چل پڑیں گے, اور جو خرابی کرنے والے, گڑبڑ کرنے والے ہیں, وہ سب صفائی ہو گئی ہے یا مزید ہو جائے گی. تو اگر حافظ صاحب خوش ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں سب سے طاقتور شخصیت ہمارے آرمی چیف ہی ہوتے ہیں, اور ہمیں اچھا لگے یا برا, چیزیں انہی کے ہاتھ میں ہیں. اور یہ آج نہیں آئی ہیں. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم ہمیں کیا کیا کچھ بتاتے تھے. ان کی حکومت تو ہمیں یہ بھی بتاتی تھی کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کے باپ ہوتے ہیں, اور وہ تو ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ باجوہ سے زیادہ جمہوریت پسند وہ آرمی چیف ہی کوئی نہیں رہا آج تک, جنرل ہی کوئی نہیں ہے. باجوہ سے زیادہ محب وطن اور ملک کی اکانومی کے لیے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا وہ گئے تو شہباز شریف صاحب نے ہمیں بتایا کہ باجوہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے نہیں وہ تھکتے تھے کہ کس طرح انہوں نے ملک کی اکانومی کو سنبھالا اور ملک کو سنبھالا. اور پھر اس کے بعد جب نئے آرمی چیف آئے تب پھر ہمیں ہمارے منتخب اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ نئے آرمی چیف نے ہمیں ایک وہ جو معاشی ترقی کا راستہ دکھا دیا ہے. تو شکریہ شہباز شریف صاحب اور شکریہ آرمی چیف کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو معاشی ترقی کا راستہ دکھا دیا تھا. اگر آرمی چیف مطمئن ہے تو پھر ہمیں کس بات کی پریشانی؟ ہمیں تو بس یہ امید رکھنی چاہیے کہ ان کے اس اطمینان اور اس خوشی کے ساتھ جو نئی حکومت بنے گی وہ ایسے اقدامات کرے گی کہ ہم سب بھی اطمینان کے ساتھ ہوں اور خوش ہوں. شکریہ.